اتھے موت پہ نہیں تساں علیہ مننے ہو، فاطمہ مننے ہو، موت پہ نہیں تساں؟ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کمینگی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، امیہ نوازی سے کچھ بھی نہیں آسا۔ میں شیعہ کے افکار کا بھی اس لحاظ سے رد کرتا ہوں کہ وہ جو صحابہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم شیعہ کو بھی مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، جو سیدہ عائشہ ہیں، جو سیدہ میمونہ ہیں، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ سب حضرات یہ واجب التعظیم ہیں۔ یہ آپ اگر مومن ہیں تو آپ کی بھی مائیں ہیں جس طرح ہماری مائیں ہیں۔ صحابہ کا احترام کرے، درجات اپنے اپنے، ہم گالی کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا اور وہ کیا کرتا ہے، لیکن سب کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اگر حسن اور حسین کی کوئی غلطی صفحہ تاریخ میں موجود ہے، معصوم میں نہیں کہتا، میں نے کہا معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہے، لیکن کوئی بتائے، کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ ویسے آج کے دور میں کوئی لکھ دے تو لکھ دے، آج کل تو ویسے لکھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے ثبوت نہیں ہے نا، تو منہ سے بک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ اقتدار کے لیے گئے تھے، پیسے لینے گئے تھے، اقتدار شہزادے تھے، رسول اللہ دانا رسول تھا، اسی زام میں اٹھے کہ ہمیں بھی لوگ مان لیں گے۔ یہ بھی سرفیروں نے لکھا ہے، گستاخوں نے لکھا ہے، زبان درازوں نے لکھا ہے۔ گستاخ رسول، گستاخ آل رسول، گستاخ رسول، گستاخ آل رسول کے لیے میری ربائی پیش کرتا ہوں میں۔ گستاخی جڑی ہے، گستاخی میں ثابت کر سا، گستاخی جو ہے یہ گستاخی نہیں ہے جی، اس کے ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت سے گستاخ ہیں، پھر لینڈ لگی ہوئی ہے، کبھی میں بتاؤں گا، آپ آئیں اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس ککھاریں ہاتھ پایا نا تے انشاءاللہ ہون پھر ہنج نہیں ہونا، صرف آؤ اور بہ کے گل کرو، علم دی گل کرو، لڑائی جھگڑے دی لوڑ نہیں، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں، اگر آپ کے پاس دلیل قوی ہے، ادلہ آپ کے پاس قوی ہیں، تو میں آپ کی بات سرے میدان مانوں گا، اسی بھری مجلس میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے دلیل، آپ گفتگو میں کمزور نکلے، آپ کے پاس دلائل قطعیہ نہ ہوئے، تو آپ کو لوگوں کے سامنے میری بات ماننی پڑے گی، اور میں نے جس رخ سے بات کی ہے میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے معاذ اللہ ان کی گستاخی یا کوئی ماں بہن کی گالی نہیں دی، اور جو کرتے ہیں ہم تو ان کی گردنیں دباتے ہیں، لیکن آپ اتنا بھی تو معصوم اور خطا سے پاک صاف، جب اہل بیت نہیں ہیں تو صحابہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان تھے۔ اس سے پہلے سارے صحابی شرابیں پیتے رہے، جب حلال تھی شراب تو سارے صحابی پیتے رہے، صدیق اکبر کو چھوڑ کر حضرت عمر بھی پیتے رہے، تو آپ کیا کہیں گے یہ شرابی وہی آدمی ہے جو جس کو خلافت دے دی گئی؟ کل تو یہی شرابی تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ شراب حلال تھی اس وقت پیتے رہے، تو صدیق اکبر نے کیوں نہیں پی؟ اس لیے کہ مزاج دان رسول تھا، مزاج رسول کے قریب ترین اس کا مزاج تھا۔ جس طرح رسول نے حلال ہونے کے باوجود بھی جب معراج پر گئے تو 2 پیالے جبریل نے پیش کیے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ، حضور نے دودھ کو پسند کیا، شراب نہیں پی۔ صدیق اکبر کا قرب مزاج اتنا تھا کہ حضور صدیق اکبر نے حلال ہونے کے باوجود شراب کو چکھا تک نہیں، کیونکہ اس کے آقا نے، اس کے دوست نے نہیں چکھا۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ تو صدیق اکبر، یہ سارے صحابی پیتے رہے، تو کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں جناب یہ وہی ہیں کل جو شرابی تھے، آج ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو کیا آپ اس کو توہین نہیں؟ یہ حقیقت ہے، آپ اس کا انکار کریں، تاریخی چیز ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس وقت حلال تھی اس لیے پیتے رہے، تو یہ وہ مقام ہے تقویٰ کا کہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں پی۔ تو یہ آپ آئیں، بیٹھیں، پھر بات ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اس میں، اس دور میں خاص طور پر شیعہ حضرات اور سنیوں کو اور دیوبندی حضرات کو عقائد کے اعتبار سے بڑا نزدیک آنا چاہیے، جو ما زد برائے زد چھوڑ کر یہ وحدت امت کا وقت ہے، یہ
اختلافی مسائل چھیڑ کر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے اس لیے بات کی، اپنی وہ برات کا اظہار کیا کہ میں نے جناب معاویہ کی معاذ اللہ گستاخی نہیں کی. میں نے یہ بات کہی اور اس بات کو میں نے برسر محفل ثابت کیا. اگر کمی رہ گئی تو آپ آئیں، مزید اس کو ثابت کروں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے. بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں چھوٹی گنی جاتی ہیں. یاد رکھیے میرے جملہ، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں چھوٹی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹے جو ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ جتنی نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور اس اختلاف امت کے دور میں اور دہشت گردی کے دور میں اللہ تعالی حضور کی امت کو کم از کم جو بنیادی عقائد ہیں، جو ٹھوس اور ثابت شدہ ہیں، ان پر قائم رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.